أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے جو اپنی رحمت کھول دیتے ہیں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی روک دے اسے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی زبردست غالب حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں انسان بڑی مشقت کی زندگی گزارتا ہے، اور اسے عموماً خوشیاں کم یاد رہتی ہیں اور پریشانیاں مصیبتیں زیادہ یاد رہتی ہیں۔ مومن کے لیے تو ویسے ہی دنیا کو قید خانہ، جیل خانہ قرار دیا گیا ہے، اور انسان کو مختلف قسم کی ابتلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر نظر دوڑائی جائے تو حالات بہت ہی زیادہ خراب دکھائی دیتے ہیں۔ مہنگائی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، غریب کا چولہا جو ہے وہ جلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ بیماریاں ہیں تو انہوں نے طرح طرح کی بیماریوں نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، بلکہ ایسی بیماریاں ہیں جن کی حقیقت سے ڈاکٹر حضرات خود بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ لا علاج بیماریاں جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہیں، کسی کو اولاد کی اور کسی کو بیوی کی اور کسی کو اپنے گھر والوں کی شدت کے ساتھ پریشانی کا احساس ہے۔ کوئی انسان مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور بہت سو کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خلاف بغاوت اور طغیانی اور سرکشی پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ سر عام شرک کیا جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے دین اور اس کے قرآن کی اہانت میں جو ہے جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں بالخصوص مسلمان، جن کو بیگانے تو کھانے اور لوٹنے پہ پڑے ہی ہوئے ہیں، اپنے بھی ان کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور پھر مزید اس پہ آسمانی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں انہوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سے لوگ، بلکہ مسلمان لوگوں کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے اس قوم کا کیا حشر ہو سکتا ہے، اب کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ انسان کو کہاں سے نظر آ سکتی ہے، جہاں پہ رعایا حکمرانوں کے اور حکمران اپنی رعایا کے خیر خواہ نہ ہو، جہاں پہ بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، جہاں پہ لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہے کہ سیلاب کو، کورونا کو، زلزلے جو آ جاتے ہیں ان کو،
ایسی آفتوں کو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ سیزن آ گیا ہے، جو پرانا مال پڑا ہوا ہے وہ مہنگے داموں جو ہے وہ نکل جائے گا، اور جو ردی کی حیثیت سے چیزیں بکتی تھی یا جن کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس سیزن کو اپنے لیے جو ہے وہ خوبصورت رحمت سمجھتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کما کر جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میرے دن بھی جو ہے وہ ہرے ہو گئے ہیں. مسلمان مرتے ہیں تو مرے، مسلمان ہلاک ہوتے ہیں تو ہو جائے، کون سا میں نے ہلاک کیا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے، میرے دن پھر گئے ہیں تو میں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب ایسے حالات ہو جائے تو پھر انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا، انسان کو کہیں سے کوئی کامیابی کی کرن اور روشنی کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بیوی بچوں کے حالات سے تنگ آ کر جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو ذبح تک کر ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، کسی ایسے دین کو اختیار کر لیتے ہیں جہاں سے دنیاوی تعاون جو ہے ان کو حاصل ہو جاتا ہے. اور اکثریت مسلمانوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتی ہے کہ اب تو وہی شاید آئیں گے تو حالات بدل سکتے ہیں، وگرنہ بدل نہیں سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مومن کو کسی بھی پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایمان اور امید یہ دو جدا جدا چیزوں کے نام نہیں ہیں. جہاں امید ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہو وہاں پہ امید ہوتی ہے. مومن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے. حالات خواہ کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی پریشان کیوں نہ آ جائیں، مومن اگر رزق کی کمی آتی ہے، بیماری کی پریشانی آتی ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، آسمانی آفتیں آ جاتی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے فرمودات جو ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے یہ سوچتا رہتا ہے اور امید رکھتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی کے دن آنے والے ہیں. الفرج مع الکرب بعد الکرب، تنگی کے بعد کشادگی ضرور آتی ہے، رات کے بعد صبح امید کا سورج جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور اگر چاروں نہ چار کوئی راستہ اس کو نظر نہیں بھی آتا ہے تو تب بھی وہ صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا کہ کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے اوپر ہمیں کم از کم اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ یہ معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہوتا ہے، بھلائی بھلائی کا باعث ہوتا ہے، کہ ہر حالت میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تنگی آتی ہے تو تب بھی فائدہ ہے، آسانی آتی ہے تو تب بھی فائدہ ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ فائدہ ہر حالت میں صرف مومن کو ملتا ہے، کسی اور کو نہیں ملتا. ان اصابتہ السراء، اگر اسے آسانی پہنچتی ہے، شکرا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے تکلیف اور تنگی پہنچتی ہے، صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین اور شاندار بنا دے. تو مومن کسی بھی پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اور مایوس نہ ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید ہمارے لیے بہترین ہدایت بنا کر جو ہے وہ نازل فرمائی ہے. بس ضرورت اس کو پڑھنے کی ہے.
इसको समझने की है। अगर इंसान इसको पढ़ता रहे और समझता रहे, वो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जो है वो मायूस नहीं होता। नूह अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में जिक्र है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जो है, 950 साल अपनी कौम में लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते रहे और उनकी हिदायत से मायूस नहीं हुए, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सदी नहीं, 2 सदियां नहीं, तकरीबन 9 सदियां मैंने कौम को अल्लाह का पैगाम दिया है और वो मानते ही नहीं। मुझे अल्लाह का हुक्म है, बस अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम है, अपने काम में लगे रहो। दुनिया तब्दील होती है नहीं होती, हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें तो अल्लाह के अहकाम की तामील से गरज है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं उसको अदा करूं। नूह अलैहिस्सलाम का ये सब्र और ये तहम्मुल हमें सबक देता है कि लोगों घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने काम में लगे रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होगा तो वो दिन जो है वो जरूर फेर देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते आए और आकर बशारत दी, बेटे की बशारत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, फबिमा तुबश्शिरून, तुम मुझे किस चीज की बशारत देते हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि औलाद के काबिल नहीं हूं, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, किस चीज की तुम बशारत देते हो? कहा, बशरनाका बिल हक, सच्ची बशारत देते हैं, हक की बशारत देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बशारत है जो कभी गलत नहीं होती है। वला तकुम मिनल कानितीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप मायूस ना हो जाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मायूस नहीं होता, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूं, नबी हूं, मायूस क्यों होना है? वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालून, अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ गुमराह लोग हो सकते हैं। मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन दुनिया के कुछ कायदे हैं, कुछ ज़वाबित हैं कि औलाद जो है वो इंसान को जवानी में मिलती है। मैं और मेरी बीवी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, हमें औलाद कहां से मिल सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के बाद औलाद जो है वो अता फरमाई। फरमाया, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तेरा रब जो है ऐसी जगह पे जहां पे इंसान के लिए वो मामलात नामुमकिन होते हैं, उन्हें मुमकिन जो है वो बना देता है। इसी तरह की मिसाल ज़करिया अलैहिस्सलाम की है, रब्ब इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, या अल्लाह बाल सफेद हो गए हैं, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, या अल्लाह लेकिन अभी भी तेरी तुझसे दुआ मांगकर जो है वो मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ापे में उन्हें जो है वो औलाद अता फरमाई। ये दोनों नबियों की मिसालें औलाद के मामले में हमें ये सबक देती हैं कि लोगों नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम। इसलिए हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इसलिए उस रास्ते से इंसान को कभी जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। एक और नबी है जिनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। पहले बेटा यूसुफ जो है वो गायब हुआ, फिर उसके बाद दूसरा बेटा बिन्यामीन भी गायब हो गया। एक लंबा अरसा जो है वो बेटे दूर चले गए और मालूम नहीं वो जिंदा है या कहां है, उनकी क्या हालत है, किस हालत में है। रो रो कर और गम की वजह से अपनी बिनाई को जो है वो जाया कर लिया और अल्लाह की रहमत से अभी भी मायूस है। या बुनैया, मेरे बेटो जाओ जाकर तलाश करो, वला तयसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से जो है वो मायूस होने वाले कौन है? इल्लल कौमुल काफिरून, सिर्फ काफिर लोग मायूस होते हैं, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। और उम्मीद रखी, अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत देने वाले को भेजा, जाओ जाकर याकूब अलैहिस्सलाम को बशारत दो और अपनी कमीज जो है उनके चेहरे पे लगाओ, उनकी बिनाई जो है वो वापस लौट आएगी।
बीनाई भी वापस आ गई, अल्लाह ने बेटे भी वापस कर दिए। कहा लोगों मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह से उस बात का इल्म है जिसका तुम्हें इल्म नहीं, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह तबारक व ताला जो है जहां पे तमाम कामयाबियों के रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पे अल्लाह ताला अपनी तरफ से रास्ता जो है वो खोल देते। इसी तरीके से अगर बीमारी आ जाए तो कुरान मजीद ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह तू जानता है, बीमारी हमें भी आती है, अपने अजीजों अकारों को भी बसा औकात देखते हैं, मायूस हो जाते हैं, ये बेचारा कैसे बिस्तर पर एड़ियां जो है वो रगड़ रहा है, न जिंदगी है न मौत है, मौत और हयात की कश्मकश में किस तरीके से जिंदगी बसर करता है। इंसान अपनी बेचारगी और लाचारगी का जो है वो खुद एहसास करता है, लेकिन एक नबी है और इतना अरसा बीमार रहा, कुरान मजीद कहता है कि उनके अहल भी चले गए, उनके घर बार बीवी बच्चे भी छिन गए, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, तेरी रहमत से मैं मायूस नहीं हूं, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा। इतनी सख्त बीमारी आने के बाद कि सब कुछ चला गया, सब कुछ गायब हो गया, अल्लाह से फिर भी दुआ को नहीं छोड़ा और अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं की। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हमने उनकी तकलीफ को दूर कर दिया, बीमारी को दूर कर दिया और उनके बीवी बच्चे वापस कर दिए, बल्कि डबल करके उनको दिए। ये हमारी रहमत के खजाने हैं कि जब इंसान के लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर अपने अपने एहसानात का जो है वो हम दरवाजा जो है वो खोलते हैं। और इसी तरीके से अगर इंसान गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ हो, तब भी इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बेनमाज बन जाते हैं, सारी जिंदगी नमाजें छोड़ते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मायूस हो जाते हैं। जब उन्हें समझ आती है कि ये नेकी का काम करने वाला था, मैंने सारी जिंदगी नहीं किया, तो समझते हैं कि अब मेरा क्या बनेगा, इतनी जिंदगी मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह की हदों को पामाल किया है, अब मेरे लिए तौबा जो है वो कहां से हो सकती है। वो ये सोचते हैं कि मुझे माफी नहीं मिल सकती। किसी ने झूठ बोला है, किसी ने अमानत में खयानत की है, किसी ने ज़िना किया है, किसी ने शराब पी है, वो गुनाह कर करके मायूस हो जाता है कि अब मेरे लिए मगफरत नहीं हो सकती। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद ने इस बात का भी रद्द फरमाया कि लोगों अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं होनी चाहिए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदे, ऐ प्यारे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, मेरे बंदों को बतला दीजिए, उन बंदों को बतलाइए जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर रखा है, अपनी जानों पे जुल्म कमाया है, गुनाह किए हैं और बड़े बड़े गुनाह किए हैं। ऐसे भी गुनाह किए हो सकते हैं कि इंसान जिनको सुनकर जो है वो शर्मा जाता हो, पर मैं उनको कह दीजिए अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ कर देता है। बस एक दफा वापस आओ, एक दफा अल्लाह को पुकारो तो सही, एक दफा अल्लाह को याद तो करो, अपने गुनाहों को याद करके शर्मसारी का मुजाहरा तो करो, फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के ऊपर अपनी मुआफी का कलम जो है वो कैसे चलाते। हदीस कुदसी में भी मौजूद है, आप फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे तू जितने मर्जी गुनाह लेकर आ जा, एक दफा कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर। और फिर तू मुआफी भी ना मांगे, मेरी रहमत तो इतनी ज्यादा है, अगर तूने मेरे साथ शिरक नहीं किया और तू जमीन और आसमान के बराबर भर कर जो है वो गुनाह लेकर आ जाए, मैं तुझे तब भी माफ कर। मेरी रहमत से मायूस ना हो। जब मायूस हो जाता है तो फिर मैं उसी के साथ हो जाता हूं, जो वो समझता है फिर उसी तरह का हो जाता। जितने भी गुनाह तूने किए हैं लेकर आ जा, लेकिन सच्ची तौबा कर, सच्ची मुआफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूं। 99 बंदे कत्ल करने वाला 100वां भी कत्ल कर दिया, फिर अभी तड़प मौजूद है कि मेरे गुनाह माफ हो जाए। और किसी से पूछा तो उसने कहा अगर माफी चाहते हो, सच्ची माफी,
پھر یہ برائیوں والا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ معروف قصہ ہے۔ خلاصہ اس قصے کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 بندے کے قاتل کو بھی جو ہے وہ سچی توبہ کرنے والا اس کو معاف کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومن کا کام نہیں۔ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، انسان بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے بچوں کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جہالت ہے، دین سے دوری ہے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کئی خطبات میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہر بندے کو تمام آسانیاں اور تمام خوشیاں نہیں عطا فرمائی۔ کسی بندے کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی تمام خواہشیں جو ہے وہ پوری ہوئی، باقی کسی کو تھوڑا سا اوپر والے درجے میں رکھا، کسی کو نیچے درجے میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بس دونوں طرف میں انسان کی آزمائش ہے کہ ملا ہے تو تب اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر نہیں ملا ہے تو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جس نے صبر کر لیا اور امید رکھ لی وہ بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے شکر کر لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اور جو نا امید ہو گیا اور پھر نا امید ہو کر غلط راستے پہ چل نکلا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ سوائے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا۔ تو اس لیے نا امید ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہر وقت جو ہے وہ امید کا دامن اپنے ہاتھ پہ رکھتا، معمولی سی بھی کرن ہو اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائی رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا رب جو ہے وہ دن پھیرنے پہ قادر ہے، وہ عنقریب جو ہے وہ میری زندگی کے دنوں کو جو ہے وہ پھیر دے۔ ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن جو ہے وہ ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں رہنمائی دی ہے کہ لوگوں مایوسی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پر بیان فرماتے ہیں، کانا یکرہ التشاؤم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حالات خراب ہو گئے ہیں، اب بہتری کی کوئی امید نہیں، یہ بدشگونی ہے۔ ایک بدشگونی یہ ہے کہ کسی کو دے کر کہنا کہ اس کو دے کر میرے حالات خراب ہو گئے، اب مجھے خیر کی امید نہیں۔ یہ بھی بدشگونی ہے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور اس میں خیر کی امید نہ رکھنا، یہ بدشگونی ہے۔ آپ یکرہ التشاؤم، بدشگونی کو ناجائز سمجھتے تھے۔ وَيُعْجِبُهُ الْفَعْلُ، اور آپ کو فعل جو ہے وہ اچھی لگتی تھی۔ پوچھا گیا فعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ، کہ برے حالات بھی ہو جائیں وہاں پہ بھی اپنی زبان سے بول جو ہے وہ اچھا نکال، اور شر سے بھی خیر کو نکالنے کی کوشش کرو، شر سے بھی خیر نکالنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور بسا اوقات ظاہری طور پر ہمارے لیے شر آتی ہے، لیکن اس شر کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کو پیدا کر دے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، منافقوں نے آپ کی ذات پر الزام لگا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ بھر جو ہے وہ پریشان رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی رہی، حتیٰ کہ کہتی ہیں کہ رو رو کر میرے آنسو جو ہے وہ خشک ہو، میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلتے تھے، پانی بھی خشک ہو گیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ لیکن اس شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کو نازل فرمایا، اور وہ خیر کیا تھی؟ منافقوں کا کردار جو ہے وہ واضح کر دیا گیا، اور نبی کی بیوی کی طہارت کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ عورتوں کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو پریشانی آئی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی جو ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ تو ہر خیر کے اندر، ہر شر کے اندر کہا جاتا ہے، ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر، ہر بلا کے اندر انسان کے لیے کہیں نہ کوئی خیر کا پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ فعل پسند ہے، الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ کہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے ہیں،
صحابہ کرام بھی ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، مشرکین مکہ نے روک دیا، نہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں، رک گئے۔ اور اسی اثناء میں پھر معاہدہ ہوا کہ چلو صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کیا کرنی ہے؟ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ اس بات سے صلح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صلح قبول کر لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں سے بھی ہمیں روکا جا رہا ہے اور ہم اپنی کمزوری کو تسلیم کر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ بار بار آپ سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہ ہم حق پہ نہیں، چلیے آگے چلیے۔ کہا نہیں، اللہ کا نبی ہو، جو فیصلہ کر لیا اس پہ عمل کرنا چاہیے، آؤ واپس چلتے ہیں۔ بالآخر واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو کفار کے اوپر غلبہ عطا کر دیا، اور قرآن مجید میں اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے اظہار کیا، بہت بڑی فتح سے جو ہے وہ ظاہر کیا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ مسلمان 13 سال مکہ میں رہے اور 6 سال مدینہ میں رہے۔ 19 سال تک مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، اور آج کے دن وہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آگے عمرہ کر لیں۔ یہ مشرکین مکہ کی کمزوری تھی۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ عروج ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے خیر نازل فرمائی، اور پھر 2 سال کے عرصے میں ہی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور پورے جزیرہ عرب کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا گیا، اور وہ اس معاہدے کی بنا پر ہوا۔ اور اس معاہدے میں جب معاہدہ کرنے لگے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ کی جانب سے غالباً حضرت سہیل جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا، لوگوں خوش ہو جاؤ، سہیل آ گیا ہے۔ سہیل اور سہل اس کا معنی آسانی ہوتا ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو آسان بنا دیا۔ یہ کلمہ حسنہ ہے کہ ادھر پرابلم یہ ہے کہ 1400 صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے لیے آئے، احرام پہنے ہوئے، قربانیاں ساتھ میں، لیکن مشرکین آگے نہیں جانے دے رہے، کہتے واپس چلے جاؤ۔ اتنی پریشانی، اور آپ کیا فرما رہے؟ لو سہیل آ گیا ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، آسانی والے بندے کو بھیج دی، نام سے اچھی فال جو ہے وہ نکالی، اچھا کلمہ جو ہے وہ آپ نے اختیار کیا۔ یہ پریشانی کے وقت انسان کو زبان سے اچھا کلمہ کہنا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی، لوگوں میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا ہو جاتا ہوں۔ مجھ سے امید کرتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، مجھ سے مایوس ہوتا ہے میں نہیں دیتا ہوں۔ انسان جس طرح کا میرے بارے میں ذہن بنا لیتا ہے میں اسی طرح کا اس کے لیے ہو جاتا ہوں۔ لیکن یاد رہنا چاہیے، امید 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امید کوشش کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس امید کے لیے توانائی اپنی خرچ کرنے کے ساتھ، اور ایک امید ہوتی ہے خالی خیال، وہم، بس امید ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دوسری امید کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ امید جو ہے وہ اصل امید ہے، ایمان کا حصہ ہے، جس میں پیچھے یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اس کے لیے محنت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا تھا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اگر اللہ پہ یقین کر لو، توکل اور اعتماد کر لو، تو تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی تجارت اور بزنس نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو خالی پیٹ ہونے کے باوجود شام کو پیٹ کو بھر دیتے۔ اس میں کیا سبق ہے؟ تغدو و تروح، پرندے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہیں سے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تروح واپس آتے ہیں، اپنے گھروں میں واپس آتے، صبح جاتے ہیں واپس آتے۔ گھر میں بیٹھ کے رزق نہ مانگیے، گھر میں بیٹھ کے شفا نہ مانگیے، گھر میں بیٹھ کے پریشانی کو دور کرنے کا نہ سوچیے، یہ خالی خیال ہے۔
یہ امید وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. امید وہ ہے جس میں آپ کے ساتھ یقین موجود ہے اور اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جب آپ آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رستے بنانا شروع کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسی طرح کا کہا تھا، لا یقعدن احدکم عن طلب الرزق، تمہیں کوئی آدمی جو ہے وہ طلب جو ہے تمہیں اپنے گھر میں بیٹھنے پہ مجبور نہ کر دے. اگر رزق چاہیے تو نکلو، باہر نکلو. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی ہے کہ انسان کہے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، گھر میں بیٹھا دعائیں کیے جا رہا اور انسان اللہ رزق دے دے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کا اصول نہیں ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے نواز، جو محنت نہیں کرتا اسے نہیں دیتا. مریم علیہ السلام وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس وقت حالت تو مشکل ہے، پریشانی والی ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرو. یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجوریں گرے. یا اللہ تو قادر ہے اور تو بغیر باپ کے مجھے بیٹا دے رہا ہے، یہ کھجور سے درختیں بھی خود گرا دے. کہا نہیں، اصول میرا یہی ہے کہ امید بھی رکھو اور اس کے لیے کوشش بھی کرو. کھجور کا درخت تو طاقتور آدمی سے نہیں ہلتا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو سبق دیا کہ خالی امید نہیں رکھنی ہے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرو. جب تم کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے راستے جو ہے وہ کھولتے چلے گا. تو یہ آج کا میرا پیغام ہے. پریشان کن حالات میں امت جو ہے اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں کے اندر بھی، پریشانیوں کے اندر بھی، بیماریوں کے اندر بھی، اور رزق کی تنگی کے اندر بھی، اور سیلابوں کے اندر بھی. لیکن ایسے حالات میں بھی پریشان نہ ہوئیے، امید جلا کے رکھیے اور امید جلا کر اس کے لیے کچھ کوشش کیجیے. اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دور کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہاتھ ہمارے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حالت کو خود درست کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.